تو جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں نا، تو وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں، کہیں پہ اللہ کی تعریف ہو ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں، کہیں ایسا لمحہ ہو کہ ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں، کبھی قرآن کریم کی تلاوت میں، کبھی نماز میں، کبھی اشراق میں، کبھی چاشت میں، اور تو کبھی تہجد میں۔ تہجد محبت کرنے والے کی بڑی دلیل ہے۔ بستر سے بے وفائی کر کے وہ خالق کائنات کو یاد کرتے ہیں، سجدے میں گر گڑا کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ باقی جن کی فجر گئی، عصر گئی، عشاء گئی، ان کے سامنے تہجد کی کیا فضیلت ہوگی؟ ان کے سامنے تو کچھ ہی نہیں۔ لیکن جو عاشق اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے تہجد کی نماز کی فضیلت کی، تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات بظاہر ہر بندے سے یہ فرماتے ہیں، جو بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی سائل ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے توبہ کا طلبگار، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اس کے سارے گناہ معاف کروں۔ تو تہجد اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ عاشق رہ ہی نہیں سکتا تہجد پڑھے ہوئے۔ کوئی ولی آج تک ایسا ولی نہیں بنا اس نے تہجد نہ پڑھی ہو، سب پڑھتے ہیں۔ اور نبیوں پہ تو یہ فرض تھی، نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا یا ایھا المزمل قم، کھڑے ہو جاؤ اللیل قلیلا، رات کو یا کچھ حصہ یا اس سے تھوڑا کم۔ نبی شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، ان کو دعوت کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لوگوں تک، بندوں تک، وہ تو شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے جیسے ناقص، گندے اور گنہگار بندے جو یہاں پہ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا۔ تو ہر بندہ اس کی بھی ارادہ کرے کہ اللہ میں 5 وقت نمازیں تو پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں رات کو اٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کروں گا، اپنے اللہ سے دعائیں مانگوں گا، اپنے اللہ سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی استغفار کروں گا۔ سب سے زیادہ بندہ قریب جو ہوتا ہے نا وہ تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، اور محبوب ترین عمل ہے یہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے نا تو میں جا رہی ہوں اپنے رب کو منانے، میں جا رہی ہوں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو محبوب رہ نہیں سکتا اپنے اللہ سے محبت کیے بغیر، اور اللہ تعالیٰ شدید محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا داؤد علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہ داؤد، اگر میرے نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو، شراب پینے والوں کو، عیاشیوں بدماشیوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد تو ان کے جوڑ جسم سے جدا ہو جائیں، میری محبت میں ان کے جوڑ جسم سے جدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ داؤد آپ خود ہی بتا کہ جب میں نافرمانوں کو اتنی پیار کرتا ہوں، اتنی محبت سے پکارتا ہوں، تو نیکوکاروں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا؟ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کہہ کے کہتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے تہجد میں معافی مانگیں، اشراق میں معافی مانگیں، ہر لمحے جو بھی اذکار کریں اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، نا امید نہ رہیں، اور اس کا معمول بنائیں کہ 5 وقت نماز ہم پڑھیں گے۔ اور جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے نا، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے نماز کو قائم کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ لذت تہجد کی عطا فرماتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے خود بخود۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کر کے اور نیکوکاری والی زندگی بسر کرتا ہے اور وضو کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں آخری پہر میں اس کو ایک ملائک بھیجتے ہیں اس کے پاس، اور اس کو وہ ملائک اٹھاتے ہیں، وہ فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھو، تمہاری عبادت کا، خالق کائنات سے بات کرنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا نور عطا فرماتے ہیں۔